لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائی پیارے بھائیوں، دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں سنی جاتی. تجارت کی بات تجارت کے لیے ہوتی ہے، علاج کی بات علاج کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی بات دین کے لیے ہوگی. بات کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ بات دین کے کام کے لیے ہوگی. اس لیے بات کی جاتی ہے کہ سمجھنے کا یہ ایک راستہ ہے کہ بات سمجھ میں آوے تو عمل سمجھ میں آوے، بات سمجھ میں نہ آئے تو عمل بھی سمجھ میں نہ آئے. اس لیے بات کو سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. دارالعمل ہے دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا، یعنی یہاں کام ہو. اپنی حاجتوں کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا، دونوں کے لیے. معاش اور معاش کہتے ہیں روزی روزگار کو، اس کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. اور معاد کہتے ہیں آخرت کو، اس کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. دونوں کے لیے. یہی ایک جگہ ہے دنیا کہ اس میں دونوں کے لیے کام ہوں گے، یہاں کے لیے بھی ہوں گے اور وہاں کے لیے بھی ہوں گے. اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجا کرتے ہیں. پہلے زمانے میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ لوگ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، دنیا سے دنیا نہ بناؤ، دنیا سے دنیا نہ بناؤ. کیوں؟ یہ دنیا چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. ماں کا پیٹ اس میں تھوڑی دیر کے رکھا، ایک دنیا کے پیٹ میں تھوڑی دیر رکھیں گے. ہاں تو جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے. اس لیے جب جانا ہی جانا ہے تو اپنی تیاری کر لو. جانے والے کے لیے دل میں کیا ہوتا ہے؟ جانے والا تیاری کر لو. ابھی آپ جائیں گے، جانے کی تیاری کر لیں. جانے والا کچن ہے کہ جانے والا تیاری کرے. اس لیے کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا یہ نادان ہے، یہ نادان ہے. اس لیے ہم کو آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. پھر اپنی دین کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ. حدیث شریف میں ہے ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. یہ بشارت ہے. دنیا کا سونا، دنیا کا چاندی، دنیا کے ہیرے جواہرات، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے تمہارے لیے. کسی جنات کے لیے نہیں، کسی حیوان کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، سب آپ کے لیے پیدا کر دیا. آسمان آپ کی خدمت میں ہے، زمین آپ کی خدمت میں ہے، جان ستارے آپ کی خدمت میں ہے، ہوا پانی آپ کی خدمت میں ہے، ہر چیز آپ کی خدمت میں ہے. یہ بتایا کوئی چیز آپ کی خدمت سے انکار نہیں کرے گی. کرے گی؟ گھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار تو گھوڑا انکار کرے گا کہ آج نہیں کل.
نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا وہ انسان. کیوں کہ اس کو پابند کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسخر کیا ہے، ان کو پابند کیا ہے. اس نے کہا ساری دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی. لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ کہا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، لہذا تم کو اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، دنیا سے دنیا مت بناؤ، دنیا کو اپنا گھر مت بناؤ. مسافر خانہ ہے، آدمی آئے گا جائے گا رہے گا پھر چل دے گا. مسافر خانہ ہے یا پل ہے، پل پر کوئی رہتا ہے، اس بار سے اس پر. پل بنایا اس لیے ہے کہ اس بار سے اس پار جائے، ایسے ہی بنایا اس طرح. اس لیے فرمایا کہ دنیا دار و من لا دار اللہ، دنیا اس آدمی کا گھر ہوگا جس کا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا کو گھر بنایا تو وہ ایسا ہو جائے گا اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا، تو دنیا رہے گی نہیں، آخرت بنی نہیں. دنیا اس آدمی کا گھر ہوگا جس کا کوئی گھر نہیں. دنیا دار و من لا دار اللہ ومال من لا مال اللہ. اور دنیا کے لیے مال، یہ وہ آدمی ہے جس کوئی مال نہیں ہے. کسی طرح سے دنیا کے لیے مال جمع کیا تو اس کا کوئی مال نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ مر کر کے اس کو چھوڑ دے گا. چھوڑے گا نہیں، چھوٹ جائے گا. ہاں، چھوڑنا تو اختیاری ہوتا ہے اور چھوٹ جانا غیر اختیاری ہوتا ہے. چھوٹ جانا جیسے یہاں کوئی چیز بھول کے چلے گئے، ریلوے اسٹیشن پر کوئی چیز بھول کے چلے گئے، ختم. اس کو چھوٹ جانا کہتے ہیں. اس کو کہا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہوگا جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہوگا جسے کوئی مال نہیں. کیونکہ آدمی خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم ایک ایک کر کے ہمارے پاکستان آؤ گے جس طرح ہم نے تم کو ایک ایک پیدا کیا. ایک ایک آدمی آیا تھا ماں کے پیٹ سے، وہ خالی آتا ہے، ایسے واپس جیسا ہو. یہ سمجھایا کہ پہلے پیدا کیا تھا ویسے واپس کیا ہوگا. اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنے اختیار سے واپس نہیں جاؤ گے، بلکہ اللہ کے فیصلے سے آئے بھی اللہ کے فیصلے سے جائیں گے. حیات پوری کی پوری ہماری اللہ کے فیصلے کے تحت میں ہے. یہ سمجھایا ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. اور دنیا کے لیے دنیا وہ آدمی جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں جیسے آج کا مزاج ہے، آج کا مزاج ہے کہ مالدار بنو. آج مزاج ہے عام طور پر مالدار بننا ہے، مالدار بننا ہے، مالدار بیوی بھی، شوہر بھی، اولاد بھی، سب مالدار بنو. یعنی دنیا کے لیے مال جمع کرو. تو اس کو کہا کہ دنیا کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے، یعنی مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے. تو یہ آدمی یہ سمجھدار نہیں.
کیونکہ مال کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب تک وہ خرچ نہ ہو جائے فائدہ نہیں ہوگا. ہے نہیں بات؟ آپ کو چائے پینی ہے تو کیا کرو گے؟ نوٹ سے چاہیے. نوٹ کسی کو دینا پڑے گا تو وہ چائے کی پیالی دے گا. جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ ان کو جمع کرنے والا نادان ہے، فائدہ تو ہوگا نہیں، خرچ کرنے سے فائدہ ہوتا. یہ بات سمجھائیے کہ جمع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میرے پیسے پورا پارکنگ بند ہوا ہے تو کس سے کیا ہوگا؟ میری بھوک دور ہو جائے گی، میری پیسے دور ہو جائے گی. کب دور ہوگی؟ جب اس کو قرض کیا جائے گا. کھانا لاؤ، چائے لاؤ، پانی لاؤ، دوا لاؤ. یہ قدرتی بات ہے کہ جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا نفع نہیں ہوتا. حاجت پوری نہیں ہوتی. اب جمع کرے تو اس کی حاجتیں کیسے پوری ہوگی؟ تو اس لیے کہا کہ وہ جمع کرے گا جس کو سمجھ نہیں ہے. یہ تو خرچ کرنے سے نفع ہوتا ہے، بغیر خرچ کیے ہوئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ مالدار بننے کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں. یہ تو قرض کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، قرض کرنے سے نقصان دور ہوتا ہے. نقصان ہوا تو مال خرچ کرے گا کہ نقصان دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے. تو جمع کرنے میں جمع کرنا تکلیف دور ہوگی نہ فائدہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ دنیا کے لیے دنیا وہ جمع کرے گا جس کو عقل نہیں ہے. پکی بات کہی ہے. سمجھ نہیں ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے مال کو؟ کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. اس لیے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. اور دنیا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا. جو حق نہیں ادا کرے گا اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں اور اس کی دولت اس کے ساتھ جائے گی نہیں. تو حق بھی نہیں ادا ہوا اور دولت نے بھی ساتھ نہیں دیا، یہ کنگال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ کنگال ہو گیا. اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کنگال ہے. کیوں کہ اس نے مال کو اپنی ترتیب پر نہیں لگایا. تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ مال کو لگانے کی ترتیب بتائی، جان کو لگانے کی ترتیب بتائی، تاکہ اپنی جان سے بھی فائدہ اٹھاوے، اپنے مال سے بھی فائدہ اٹھاوے. اس لیے دنیا کو پیدا کیا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جان کو مال کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آخرت بنے. جب اس سے آخرت نہیں بنائی تو جان اس کے قبضے میں نہیں ہے، مال بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو یہ کنگال ہو جائے گی. الاکثرون هم الاقلون یوم القیامہ. جو بہت والے ہیں کہ وہ بہت کمی والے ہوں گے قیامت کے دن. کہتے تو بہت بڑا مالدار ہے. لوگ کہتے ہیں سر ان کے بارے میں فرمایا جو بہت والے ہیں وہ بہت کمی والے ہوں گے قیامت. الاکثرون هم الاقلون یوم القیامہ.
ہاں جس نے اس مال کو حق پر ادھر بھی لگایا ادھر بھی لگایا ادھر بھی لگایا ادھر بھی چاروں طرف لگایا، ہاں کہ یہ مالدار ہو گیا. تو یہ بتانا ہے میرے دوستوں کہ اللہ نے ان اسباب کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. خوشی کا نفع ہے، نہیں تو کوئی نفع نہیں ہے. کھانا پینا عیش یہ ہو جاتا ہے، باقی کچھ نہیں، اور وہ بھی بہت تھوڑا. آدمی کتنا کھائے گا؟ جگہ پکتے ہیں تو حرام بھی دیکھا جاتا ہے، اور حرام بھی دیکھا جاتا ہے کہ اپنے جگہ پکائی تو حرام بھی دیکھا گیا دیکھا گیا اپنے جگہ کھائے گا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی سمجھاؤ لوگوں کو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے. کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنا استعمال کرے گا، یہ تھوڑا. کہا اس کا نفع تھوڑا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، اس کا نفع تھوڑا ہے. چاہے ہو بہت سارا جمع ہو لیکن نفع اس کا تھوڑا ہی ہوگا. بہت سارا کھانا ہے پھر فریجن گرے پڑے اور کھانا کتنا کھائے گا؟ جیسے پیٹ میں چلا گیا حاجت ہوگی اتنا کھائے گا، حاجت ہوگی اتنا پہنے گا. اس لیے کہا اس کا نفع تھوڑا ہے. دنیا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ اس سے آخرت بنتی ہے. اور آخرت کی دو صفت ہے. آخرت دو صفتوں کے ساتھ ہے. ایک صفت آخرت کی یہ ہے وہ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں. ایک کیا ہے؟ باقی رہے. دوسری صفت کیا ہے؟ کہ دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ ہر بندے کو بدلے کے درجے میں ملے گی، مفت میں نہیں ملے گی. مفت میں جیسے بازار میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، مفت ملتی ہے، پیسے لاؤ لے جاؤ، پیسے لاؤ لے جاؤ، اپنی مراد لیجیے، مفت میں نہیں ملتی. ایسے ہی آخرت کی چیز کہ وہ اللہ بطور بدلا کے دیں گے اور باقی رکھ کے دیں گے. آخرت بدلے میں ملے گی اور بقا کے ساتھ ملے گی، ختم ہونے والی نہیں ملے گی، باقی ملے گی. جو ملا وہ باقی رہا، جو ملا وہ باقی رہا، اور کب تک؟ کروڑوں سال تک باقی رہے گا. اس لیے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. دنیا میں تو بڑی سے بڑی چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ہاں کھانے پینے کی چیزیں بدل جاتی ہیں ایک وقت گزرنے پر، یہاں تک کہ انسان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے. ہاں تبدیلی آ جاتی ہے. اور آخرت میں یہ آخرت میں باقی رہنے والی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر تبدیلی بھی ہوگی تو ترقی میں ہوگی، زوال میں نہیں ہوگی، آنا میں نہیں ہوگی. ترقی ہوگی، بڑھے گی، اور دیں گے اللہ، اور دیں گے، اور دیں گے. باقی رکھنے کے لیے اور دیں گے اس کو. اس لیے آخرت کی یہ صفت بتائی کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس لیے کا سمجھدار وہ ہے جو باقی رہنے والی چیز کو خرید لے فنا ہونے والی چیز کی وجہ، یہ فنا ہونے والی لے گی اور باقی رہنے والی لے گی. حدیث شریف میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کو اللہ کی رضا کا پابند کرے، جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہو اس اپنے آپ کو پابند کرے. یہ سمجھدار ہے.
یعنی موت کے بعد کام دینے والا عمل کرے، کیونکہ موت کے بعد جو عمل کام دے گا اللہ اسی سے راضی ہوگا. جو عمل موت کے بعد فائدہ نہیں دے گا اس سے اللہ راضی دے گا. یہ بات سنائیں. اس لیے ہم کو آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا، اور دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے. روز روز ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے. روز روز اس کا سفر شروع ہو گیا پیدا ہوتے ہی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا حکمت کی باتوں میں کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے آخرت کی طرف چل رہا ہے. آج میرا بیٹا 2 دن کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا، یعنی آخرت کی طرف اتنا آگے نکل گیا. تو جب سے پیدا ہوا ہے تیرا سفر کس طرف ہے؟ آخرت کی طرف. روز روز تو اپنے آخرت سے قریب ہو رہا ہے اور اپنی دنیا سے دور ہو رہا ہے. یہ صحیح سمجھ ہے، یہ سمجھ صحیح ہے. دنیا کے لوگ دنیا میں ترقی کو یہ سمجھتے ہیں دنیا میں ترقی نہیں، آپ جا رہے ہو. یہ بیٹے سے کہا تھا کہ تو جب سے پیدا ہوا ہے تیرا رخ کس کی طرف ہے؟ رخ میں آپ کے آخرت کی طرف. دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا. آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو آخرت کی طرف جائے گا. جب آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کا سامان دیا ہے کہ اپنے آخرت بنا کر کے جاؤ تاکہ تم کو اپنے آخرت آباد ملے. کیا ملے؟ آباد ملے. آخرت کو آباد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا. دین وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آخرت آباد ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیے ہیں، طریقے دیے ہیں، ان حکموں پر ان طریقوں پر جب زندگی پڑے گی تو اس سے بنے گی آخرت کی آباد. آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سامان وہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ. اس کے بغیر آخرت نہیں بنتی. ایمان سے آخرت بنے گی. ایمان سے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے، اپنی صفات کے ساتھ، اپنے ناموں کے ساتھ، جیسا وہ ہے ویسا اللہ کو مانو. ایمان آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان مجمل، میں ایمان لایا اللہ پر ایسا جیسا وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کر لیے. اب اس کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. یہ ایمان ہے. اللہ کو اللہ مان کر اس کے حکموں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ ایمان بنا. اللہ سے تعلق پیدا ہوا. اللہ سے تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ بیوی بچوں سے تعلق ہے تو بیوی بچوں کے تقاضے ہوتے ہیں. کاروبار سے تعلق ہے تو کاروبار کے تقاضے ہوتے ہیں نا. اللہ سے تعلق ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ یا کچھ نہیں؟ کہ اس کا کچھ نہیں؟ کیسے نہیں ہوتا؟ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. تاجر کا تعلق تجارت سے تو اس کی تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں. چاہے جاپان جانا پڑے تو وہ اپنی تجارت کے لیے جاپان جائے گا. کہاں جانا ہے؟ جاپان. کیوں؟ تجارتی کام ہے. تقاضے جانا پڑے گا، جاپان جانا پڑے گا، چین جانا پڑے گا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے. اس میں سستی کرے تو کاروبار نہیں چلے گا. جانا پڑے گا. تقاضا ہے. یہ بغیر تقاضا پورا کیے ترقی ہوتی نہیں ہے. بغیر تقاضا پورا کیے نفع ہوتا نہیں ہے. فائدے کی بات ہے. فائدے کی بات ہے. تو یہ قاعدہ دنیا میں سب مانتے ہیں کہ ہاں بھائی تجارت ہے، تجارت کا تقاضا ہے، جانا پڑے گا.
کہیں بھی جانا پڑے کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں، تو اللہ سے تعلق پیدا کیا اس کو کیا تقاضا؟ ایمان لا کر اللہ سے تعلق پیدا کیا تو اس کا بھی کوئی تقاضا ہوگا نہیں ہوگا، یا یوں ہی کہ ایمان لا کر جب اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کرو. کیا کرو؟ اللہ کے اطاعت میں رہو، اللہ کی تابع داری میں رہو. یہ اللہ کے تعلق کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرو. ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں میری کامیابی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اسی میں کامیابی ہے، اور بات بھی یہی ہے. تابع داری کرنے سے بندہ کامیاب ہوگا، آزادی سے کامیاب نہیں ہوگا. آزادی سے کامیاب نہیں ہوگا، تابع داری سے کامیاب ہوگا. اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے دین کو حق سمجھے کہ میرا دین حق ہے، میرا دین حق ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، حق ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ غلط ہے. دین حق ہے، اللہ ایک معبود ہے، وہ برحق ہے، رسول برحق ہے، ہر چیز برحق. اللہم انت الحق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اپنے سے تو کبھی یہ کلمات پڑھتے، اللہم انت الحق، اے اللہ تو برحق ہے، سچا معبود ہے، وعدوں کا حق، اور تو نے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی حق ہے. وہ لقاؤ کا حق، اور ایک دن تو سے ملنا ہے، یہ بات بھی حق ہے. وہ قولوں کا حق، اور جو بات تو نے فرمائی ہے وہ بھی حق ہے. اور جنت، یہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، اور تمام نبی پر حق ہے، اور قیامت بھی برحق ہے، اور محمد اللہ کا رسول ہے وہ بھی برحق ہے اپنے بارے میں. تو یہ سب چیزیں حق ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کو حق سمجھنا ہے. پھر اس کی روشنی میں جو جو حکم ملے اس کو اپنی زندگی میں لانا، اس کا نام ہے اطاعت. اطاعت کے لیے اللہ نے جان اور مال دیا ہے، اور اطاعت کے طریقوں کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجا ہے کہ اطاعت کے طریقے سمجھائیں. رسول کا کام ہے طریقے بتانا، خدا کا کام ہے حکم نازل کرنا. خدا کیا کرے گا؟ حکم نازل کرے گا، اور نبی کیا کرے گا؟ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ بتائے گا. جیسے نماز قائم کرو، یہ حکم آسمان سے آیا، نماز کیسے قائم کریں؟ تو یہ طریقہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز کیسے قائم کرنی ہے. تو یہ کس نے بتایا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ نماز اس طرح قائم ہوگی، نماز کا یہ وقت ہوگا، یہ وضو ہوگا، یہ سب. تو رسول نے آ کر کے ہم کو طریقے بتایا جس سے بنے گا دین. اللہ کا حکم دیکھا جائے گا، نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا. تیسری چیز نیت صحیح رکھی جائے گی. دنیا سے آخرت بنانے کے یہ راستے ہیں، دنیا سے آخرت بنانے کے یہ راستے ہیں. کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ حکم کیا ہے، پھر حکم پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. حکم کو طریقے کے مطابق پورا کرو اچھی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے، آخرت بنانے کے نیت سے. یہ چیزیں ہیں جن سے دنیا سے آخرت بنتی ہے. پہلے حکم دیں گے، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں. آپ کو عبادت کرنی ہے تو عبادت کے شعبے میں اللہ کے حکم ہیں. نماز پڑھی جائے گی، روزے رکھے جائیں گے، زکات دی جائے گی، حج کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، تلاوت کیا جائے گا. عبادت کا شعبہ، عبادت کے شعبے میں یہ حکم ہے، ایسے کرو عبادت.
تجارت کرنی ہے تو کہ تجارت کے شعبے میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ یوں کرو یوں مت کرو. جاہلیت کے زمانے میں بہت سی تجارتیں ہوتی تھیں, وہ حضور نے بند کرا دی, وہ بند کرائی. کیوں؟ کہ اوپر سے تجارت ہے, نیچے سے جوا ہے. جوا اوپر سے تجارت اور اب نیچے سے جوا ہوتا ہے نا. تجارت الگ ہے, جوا الگ ہے. تجارت کے نام پر جوا, کہ جوا میں تجارت میں کیا فرق ہے؟ کہ تجارت میں دو طرف فائدہ ہوتا ہے, جوا میں ایک طرف فائدہ ہوتا ہے. تجارت میں کہ بھائی ہم کو 1 کلو چینی دے دو, تو تاجر آپ کو 1 کلو چینی دے گا اور آپ اس کو 1 کلو چینی کے پیسے دیں گے. دو طرف فائدہ ہوا. اور جوا میں ایک طرف فائدہ ہوا, ایک ہارے گا دوسرا جیتے گا. ایک ہارے گا, اسے کہنا تو جوا ہے. تیرا عمل تو ہار جائے میں جیت جاؤں. تو ایک طرفہ فائدہ ہوا, ایک طرفہ نقصان ہوا. نقصان نہیں کرنا ہے, اس لیے جوا بند کرایا. جوا وہ تجارتیں بند کرائی. یہ تجارت میں یہ جوا ہے نہ اوپر تجارت. آج بھی ایسا ہوتا ہے, ایک طرف فائدہ ایک طرف نقصان. ان کا بہت سی تجارتیں وہاں چلتی تھی, وہ حضور نے بند کرائی کہ یہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا دوسرے کا, اور ایک طرف نفع ہوگا. ایسا نہیں کرنا, دو طرف نفع ہو جائے. اسے تجارت کو حلال کیا, جوئے کو حرام کیا. تجارت میں دو طرف فائدہ ہو. پھر تجارت کے احکام دیے, تجارت کی فضیلت بتائی. جیسے نماز کی فضیلت ہے نا, ایسے تجارت کی فضیلت. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے وسائل ہیں. کسی بھی شعبے میں رہو آپ کو فضیلت ملے گی. جیسے نماز پڑھو تو فضیلت ملے گی, نہیں ملے گی؟ ابھی فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ یہ کہتے فضائل یاد رکھو تاکہ اپنے کام کا نفع تو جانو. جیسے آدمی کوئی آئٹم ملتا ہے تو جانتا ہے مجھے یہ آئٹم پر یہ نفع ملا ہے. ایسے کوئی آئٹم نہیں ملتا جس کو نفع کی خبر نہ ہو. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ میں نے ایک چیز بیچی, اس کا نفع کی خبر نہیں, مگر ہمارا ہوتا ہے کہ میں نے عمل کیا تو عمل کا کیا نفع ہے کا پتہ نہیں. اس لیے فضائل بتائے کہ تم کو اپنے عمل کا نفع تو معلوم ہو, پھر شوق سے کرو گے اور ترقی کرو گے. ہاں نفع ملے تو نفع کے راستے میں ترقیاں ہوتی ہے, فائدے کی بات ہے. تو فضائل بتائے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو کیا ملے گا؟ کہ پوری رات عبادت میں گزری. جس نے فجر عشاء جماعت سے پڑھی پھر فجر جماعت سے پڑھی تو پوری رات عبادت میں گزر گئی. یوں سمجھنا کہ پوری رات کھڑا رہا. پوری رات کھڑا رہنا آ جائے, ٹھیک ہے, دن تو کھڑا رہا 15 شعبان کو, پھر روز روز نہیں ہوگا, روز روز نہیں ہوگا. لیکن یہ بتایا کہ عشاء فجر جماعت سے پڑھو تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. 12 مہینے نماز پڑھے تو 12 مہینے عبادت میں گزر گئے. یہ فضیلت ہے کہ فجر کی نماز کی وجہ کہ جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے, کوئی اس کو ہاتھ نہ لگاوے. جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا, اللہ کی ضمانت میں آ گیا. جب ضامن ہوتا ہے نا کروٹوں میں, ایسے
جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. من صلی اللہ وہ فی ذمۃ اللہ. جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی ذمہ داری میں اللہ کا ضامن ہے. اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ایک ایک عمل کی فضیلت بتائی, تجارت ہو, عبادت ہو, آگے اس کے شوق میں وہ عمل کرے. اس لیے مسلم مومن ہر جگہ مومن ہے. بازار میں جائے تو بھی اور مسجد میں آئے تو اس کو بازار میں بھی ایسا ہی نفع ملے گا جیسا مسجد میں نفع ملتا ہے. کیوں کہ بازار میں اس کی زندگی ایسی ہے جیسے مسجد کی زندگی ہے. وہاں بھی اللہ کے حکم دیکھتا ہے, یہاں بھی اللہ کے حکم دیکھتا ہے. حضرت علی فرماتے تھے سوق المومن کا مسلح ہوں, کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے. یہ عبادت کی جگہ ہے, یا کوئی غلط کام کرے گا نہیں کر سکتا. کیوں؟ عبادت کی جگہ ہے. کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. جس طرح عبادت کی جگہ میں کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی, اس طرح مسلمان کے ہاں بازار میں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ یہاں بھی مسلمان ہے, وہاں بھی مسلمان ہے. یہاں پہ وہی خدا ہے, وہاں پہ وہی خدا ہے. اس لیے فرماتے تھے سوق المؤمنین کا مسلح ہوں, کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوں گے جیسے ان کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے. وہ یہاں بھی پاک, وہاں بھی پاک. مسلمان یہاں بھی پاک اور وہاں بھی پاک. یہاں بھی حقوق کو دیکھتا ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, وضو میں کتنے فرض ہیں, کتنے, سب چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے. وہاں بھی کسی کا کیا حق ہے سب ادا کرتے ہوئے اپنی تجارت کرتا ہے. اس لیے وہ تجارت سے بھی آخرت بنائے گا اور نماز سے بھی آخرت بنائے گا. تجارت سے اس کی آخرت کرے گا اور نماز سے بھی آخرت. یہ اس لیے فرماتے کہ ہمارے یہاں ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل کی مراد یہ ہے کہ اس کی کرنے کے طریقے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں. نماز پڑھنے کے طریقے بتائے, تجارت کے بھی طریقے بتائے, ہر چیز کے طریقے بتائے ہیں. اس کا نام دین ہے. کہ دین طریقوں کا نام ہے. دین رواج کا نام نہیں. ایک رواج ہوتا ہے دنیا کا, وہ دین نہیں ہوتا. وہ قوموں کے, برادریوں کے رواج ہیں, وہ نہیں. دین وہ طریقے ہیں جو اللہ نے نبی کے ذریعے سے بتایا. اس لیے دنیا دین بن جائے گی. دنیا کیا بن جائے گی؟ یہ دنیا دین بنے گی. کیوں کہ اس نے حکم کو دیکھا ہے, طریقے کو دیکھا ہے اور اپنی نیت صحیح کی ہے کہ بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے, آخرت کے لیے کرنا ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ. کہ یہ دیکھو حکم کیا ہے, طریقہ کیا ہے. کپڑا پہنے تو حکم کیا ہے اور کپڑے پہننے کے طریقے کیا ہے. اور نیت, یہ کیا نیت ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے, اللہ نے ہم کو طریقہ دیا ہے, اس کے حکموں پر رہیں گے, طریقے پر عمل کریں, اللہ راضی ہو جائے گا. تو اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ راضی ہوگا تو دنیا آخرت کے حالات بن جائیں گے. اللہ راضی ہوا تو دنیا آخرت کے حالات بن جائیں گے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے, اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. سارے جھگڑے ختم. کیوں؟ اللہ نے معاملہ ٹھیک کر دیا. دشمن کو دوست بنا دیا. اللہ کیا بنایا؟ دشمن کو دوست بنا دیا. کیا وہ دشمنی چھوڑ دو. اس طرح سارے حالات موافقت میں آئیں گے. کیوں کہ اللہ خوش ہے. تو یہ قاعدہ بتایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے, اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کرے گا. مختصر راستہ. کیسا راستہ؟ مختصر راستہ. اللہ کو راضی کر لو, باقی سب راضی ہو جائے. اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو سارے مخلوق ناراض ہو جائے. ہاں, سب مخلوق اللہ کے تابع ہے. سب مخلوق اللہ کے تابع ہے. سب ناراض ہو جائیں گے. جیسے قاضی ناراض ہو جائیں گے, گھر والے بھی ناراض ہو جائیں گے, سب ناراض. کیوں؟ اللہ ناراض ہے.
اس لیے فائدہ بتایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کرتے ہیں. فرشتے بھی راضی ہیں, لوگ بھی راضی ہیں. یہ طریقہ ہے نہیں. اس لیے میری ضرورت ذمہ داری ہے ہماری کہ ہماری زندگیوں میں دین آئے. کیا ہے؟ ایک تو دین کا جاننا سننا ہے, جیسے ہم سن رہے ہیں, جاننا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ سنیں بھی جانے بھی, اور سن جان کر کے کیا کریں کہ اپنی زندگی میں دین لاؤ. اس طرح دوا جانتا ہے یہ دوا اس درد کی ہے, اتنی مقدار میں لی جاتی ہے, اتنے مرتبہ کھائی جاتی ہے, یہ سب معلومات ہے. لیکن جب تک وہ دوا اندر نہیں جائے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا معلومات کا. ایسا ہوگا؟ دوا اندر جانا ضروری ہے. ایسے ہی دین کے اندر اترنا ضروری ہے. اندر خدا کا یقین اترے, اندر خدا کا خوف اترے. پھر خدا کے یقین کے ساتھ, خدا کے خوف کے ساتھ پھر اللہ کی اطاعت کرے, اپنے سے جان مال سے اپنے آپ کو تابع دار بناوے. نبی کے طریقے سے, نبی کی سنت سے اپنے آپ کو تابع دار بناوے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو گیا, یہ ٹھیک ہو گیا. کہ دین سیکھے, دین سیکھ کر اپنے آپ کو اس دین کا تابع بناوے. دین سیکھنا ضروری ہے. لوگ دیکھا دیکھے عمل کرتے ہیں, سیکھ کر نہیں کرتے. سیکھ کر نہیں کرتے, باقاعدہ اس کو سیکھیں. نہیں, یہ تو سیکھنے کی چیز ہے. ایک ایک چیز اللہ نبی کو بھی سکھاتا ہے, نبی کو بھی سکھاتا ہے, بس نبی کو بھی نہیں معلوم, نبی کو بھی نہیں معلوم, اللہ نے سکھایا. اللہ کا معلوم تک ان تعلم ہے نبی, اللہ نے تعلیم دی ہے آپ کو ان باتوں کی جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ بھی تعلیم دیتے ہیں, اللہ بھی سکھاتے ہیں. اور پھر نبی کے آنے کے بعد امت کے ذمہ ہے کہ دین سیکھے, اپنا ایمان سیکھے. کیا سیکھے؟ اپنا ایمان یقین سیکھے. ایسا ایمان سیکھے, ایسا ایمان بناوے کہ جو اس کو اللہ کے فرضوں کے ادا کرنے کے لیے تیار کرے. ایسا ایمان سیکھے جو اللہ کے حرام سے اس کو روکے. ایسا ایمان سیکھے کہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر یہ ایمان ان کو تیار کرے. یہ معیار ہے. یہ کیا؟ کتنا ایمان؟ اتنا ایمان سیکھو جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. کبھی یہ چیز اللہ نے فرض کی ہے کہ وہ کریں گے, یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے کہ چھوڑ دیں گے. اور یہ دین کا تقاضا ہے کہ کریں گے, جان بھی لگائیں گے, مال بھی لگائیں گے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا ایمان اتنا کبھی بناؤ کہ جو اللہ کے فرضوں کو کھڑا کرے, کہ فرض کو اتنا ہو اور حرام میں کام نہ پڑے. کیونکہ آدمی جو بچے گا یا کام کرے گا وہ اندر کی طاقت سے کرے گا, باہر کی طاقت سے نہیں. ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے. اگر اندر کی طاقت چل ہو جائے تو یہ ڈھیر ہو جائے گا. مشین کا ڈھیر, گاڑی ڈھیر ہو گئی. کیوں؟ یہ اندر کی مشین کام نہیں کر رہی ہے, وہ سڑک پر جگہ روڈ پر پڑی ہوئی, اس لیے اس کو اٹھا کر جاتے ہیں. ڈھیر اپنا کام نہیں کر رہی. ہر مسلمان اپنے دین پر اندر کی طاقت سے چلے گا, باہر کی طاقت نہیں چلاتی. اندر ایمان آوے, اندر خدا کا خوف آوے تو وہ عمل کرے گا. تو کہتے اپنا اتنا ایمان پیدا کرنا یہ ضروری ہے تاکہ اللہ کے فرض ادا کرے, اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاوے, اور اللہ کے دین کا کوئی تقاضا آوے تو پورا کرے. پھر اس کی کوئی خواہش نہ روکے. اس کو خواہشیں روکتی ہے کہ کوئی خواہش نہ روکے. نماز کا وقت آیا کہ ہاں نماز کا تقاضا ہے, نماز میں جائے گا. زکات فرض ہوئی, زکات دے رہے گی, پائے گی. اس لیے نہیں کہ غریب کا حق ہے, نہیں, اللہ کا حق ہے. زکات غریب کا حق نہیں ہے, زکات اللہ کا حق ہے. اسے نماز کس کا حق ہے؟ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا. ایسے زکات وہ اللہ کا حق, غریب کا نہیں. وہ تو اللہ سے میرا حق غریب کو دے دو, میرا حق اپنے بھائی کو دے دو, مجھے نہیں چاہیے, مگر میرا حق ہے مال میں. یہ فرض ہے. پائے کی زکات, ہر رکعت جو فرض ہے وہ ادا کرے, ہر رکعت. یہ اللہ کے حقوق ہے. ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا جو اللہ کے حقوق ادا کرائے, اللہ کے حرام سے بچائے اور دین کے تقاضوں پر چلائے. پھر تین کی حقوق بتاوے وہ حق ادا کرے.
کیونکہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اسے دین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا حق ہے، اللہ کا کتنا ہے، رسول کا کتنا ہے، قرآن کا کتنا ہے، سب کا حق ہے، سب کا حق ہے. یہ قرآن کا حق ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ تو پورا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا حق. کہ آپ بہت مشغول ہیں کہ کم سے کم 6 مہینے میں یہ قرآن شریف ختم ہو جائے گا، کہ دوسرے 6 مہینے میں دوسرا، کہ 1 سال میں 2 دفعہ قرآن شریف ختم کر کے پڑھے، یہ قرآن شریف کا حق ہے. اگر یہ بھی نہیں کیا تو کہ قرآن شریف کا حق مارا تلاوت کا. یہ تو تلاوت کا کہ عمل کرنے کا حق الگ ہے. عمل کا حق، یہ جو قرآن حرام کا ہے وہ حرام، جو حلال ہے وہ حلال، جو فرض ہے وہ فرض. یہ حقوق ہوتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ حق ادا کر کے اپنے آخرت بنائیں. اس کے لیے میرے بھائی وہ دین کو سیکھنا بھی ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے. دین کی محنت کریں گے تو دین زندگی میں آئے گا، محنت نہیں ہوگی تو اس کو سیکھا نہیں جائے گا. تو یہ سیکھنے کی محنت ہے، اپنے زندگی میں لانے کی محنت ہے. یہ کریں گے پھر زندگی آباد ہو جائے گی، زندگی آباد ہو جائے گی. بہترین زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی دے گا. یہ وعدہ ہے کہ تو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے بہترین زندگی دیں گے، اور آخرت آئے گی وہ تو اس سے بھی اچھے ہے. یہ وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو ایمان لا کر اچھے اعمال کر کے زندگی گزارے گا، ہم ان کو دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے دیں گے. سکون والی، صحت والی، برکت والی، جو آدمی چاہتا ہے یہ دیں گے. آخرت دیں گے وہ الگ ہے، وہ تو اس سے بھی بہت بہتر ہے. اس لیے میرے دوستو اصل تو آخرت ہے جس کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا. اور دنیا میں کہ دنیا میں برکتیں آئی اللہ کے حکموں کی، آخرت میں بدلے ملے گی. کام تو کام کرنے سے ہوگا، چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑ کر کے، بلکہ عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے جس سے ہماری زندگی بنتی ہے. کہ اس کام میں وقت لگاؤ، اس کام میں مال لگاؤ، محنت لگاؤ، تاکہ سیکھ لو اس کو. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، عبادت سیکھنے کی چیز ہے، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، اخلاص سیکھنے کی چیز ہے. یہ سب چیزیں خالی سننے کی نہیں ہے بلکہ اپنے اندر بنانے کی، اور اللہ سے دعا مانگنے کی ہمارے اندر بنا دے. یہ ہمارے اندر بنا دے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے. دین تو اصل بنیاد ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. کہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصل بنیاد ہے. میری دنیا سنوار دے، اس میں میرا گزارا ہے. دنیا میں کیا ہے؟ میری آخرت سنوار دے، اس میں میرا ٹھکانا ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. یہ دعائیں مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دین سنوار دے، یہ تو میری اصل چیز ہے، اور میری دنیا سنوار دے، اس میں میرا گزارا ہے، اچھی طرح گزارا ہو جائے. اور میری آخرت بنا دے کہ وہ میرا ٹھکانا ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. یہ دعائیں سکھائیے اور یہ محنت سکھائیے. یہ کام بھی کرو، دعا بھی مانگو، کام بھی کرو، دعا مانگو. پھر اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھے گا، اس کی امیدیں پوری کرے گا، اور امید سے زیادہ دے گا، امید سے بھی زیادہ دے گا. یہ خوش کر دے گا. دنیا بھی ایسے حالات نہ گے کہ خوش ہو جاؤ گے، آخرت کے حالات جیسے میں نے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہو. تیار ہے اس کے لیے؟ آپ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ اللہ قبول فرمائے. باقی ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتے، قدم اٹھتے ہیں. اب تو ووٹ دینے کے لیے اٹھتے ہیں، ووٹ دینے کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ الگ ہے. واٹ ناٹ، ہمارے یہاں واٹ ناٹ کی بات نہیں ہوتی. اب کیا ہوتے ہیں تبلیغ میں واٹ ناٹ کی بات ہے، واٹ ناٹ کی بات نہیں کرتا. نبی نہیں مانتا واٹ ناٹ، آگے کوئی نبی کہ واٹ دو اور ناٹ دو،
اس میں کامیابی نہیں ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ اپنا عمل پیش کرو، اپنی قربانی پیش کرو. اور مجھے